ہے، مرنے کے بعد والی دنیا عالم آخرت ہے، قیامت کی دنیا۔ اور ویسے بھی دنیا کا لفظ، عالم کا لفظ دوسرے انداز میں بھی بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ علماء کی دنیا ہے، یہ کھانے والوں کی دنیا، یہ دنیا داروں کی دنیا ہے۔ اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو دنیا کا لفظ یوں تو ڈھیر سارے معانی میں مستعمل ہوتا ہے، لیکن ہماری طرف توجہ دیں، چند معانی میں، 4 معانی میں دنیا کا لفظ، عالم کا لفظ خاص طور پہ بولا جاتا ہے۔ ایک عالم ارواح، روحوں کی دنیا۔ جب کچھ نہیں تھا، خلاق عالم جل وعلا نے ساری خلقت کی روحوں کو پیدا کر رکھا تھا، وہ دنیا عالم ارواح کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسی روح کو جسم کا لبادہ پہنایا گیا، مجسم بنا دیا گیا، یعنی انسانی شکل میں انہی روحوں کو تبدیل کر کے جسمانی طور پہ پیش کر دیا گیا۔ اسے ہم عالم اجسام بھی کہتے ہیں، عالم فانی بھی کہتے ہیں۔ پھر یہی جسم روح نکل جانے کے بعد بے حس و حرکت ہو جائے گا اور اسے دفنا دیا جائے گا، زیر زمین ڈال دیا جائے گا۔ اب اسے عالم برزخ ہم کہیں گے۔ پھر دوبارہ اسی روح کو پلٹایا جائے گا جسموں کے اندر، اور دوبارہ زندہ کر کے سب کو اپنی اپنی قبروں سے اکٹھا کیا جائے گا ایک میدان میں۔ اس میدان میں حساب و کتاب ہوگا، اسے ہم عالم آخرت کہتے ہیں۔ اب اتنا سمجھ لینے کے بعد یوں سماعت کریں، یوں سمجھیں کہ کوئی بھی دنیا ہو، ہر دنیا کا آغاز سوال سے ہوا ہے۔ خلاق عالم جل وعلا نے جب روحوں کو پیدا فرمایا، اس کے بعد پہلا سوال کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے روحوں سے سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ابھی دنیا کی کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آئی ہے، روحیں ہیں۔ ان روحوں سے خدا سوال کرتا ہے، الستو بربکم۔ آپ نے پڑھا اور سنا ہو، تمام روحیں خاموش ہیں، مگر روح محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھ کر رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، بلا۔ ساری روحوں نے کہا بلا بلا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں؟ قالوا بلا۔ ساری روحوں کے اندر عالم ارواح کے بعد پھر عالم اجسام کی طرف آئیں۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دنیا میں، ہر عالم میں سوال اور جواب کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا۔ کوئی بھی بڑا کام، کوئی بھی بڑا حکم آپ غور کریں گے تو سوال اور جواب کے طریقے ہی پہ دیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنا مقصود ہوا، خلاق عالم جل وعلا نے فرشتوں سے مشورہ لیا، سوال کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، بنانا چاہ رہا ہوں، اے فرشتوں تمہارا کیا خیال ہے؟ سوال کیا گیا، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ارے تم خوریز اور فسادی لوگوں اور قوموں کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہی ہیں۔ سوال مولا نے کیا، جواب فرشتوں نے دیا، مگر جواب سوال کے لائق نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، ڈھیر سارا علم دیا، سکھا دیا، پڑھا دیا، بہت سارے مسمیات کا علم آپ کو دے دیا گیا، چھوٹی سے لے کے چھوٹی اور بڑی سے لے کر بڑی تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو علم دے دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ زبانوں کے عالم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ عالم ہو گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ نہیں کہ صرف چیزوں کے نام آپ کو معلوم تھے، بلکہ اس کی خصوصیات کے بارے میں بھی آپ کو علم ہو گیا۔ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ نقصان ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ نچوڑ ہے، اس کا یہ کام ہے۔ ساری چیزوں کا علم آپ کو دے دیا گیا، ساری زبانیں آپ کو بتا دی گئی۔ علم کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ جتنا تو نے بتایا اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم تو صرف تسبیح و تحلیل کرنا ہی جانتے ہیں، جو تو نے بتایا اتنے ہی جانتے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ حضرت آدم کو پیش کیا گیا، اے آدم آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام شمار کرانا شروع کر دیے، گنانا شروع کر دیے۔ جب تمام چیزوں کے نام گنا دیے، مولا تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں چونکہ تم نے اسی مخلوق کی تخلیق پہ سوال قائم کیا تھا، تمہاری خیر و بھلائی اسی میں ہے، اسجدوا لآدم، اب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، پیشانی جھکا دو ان کے آگے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آدم کے سامنے فرشتوں کو، خاکی مخلوق کے سامنے نوری مخلوق کو جھکانا دو مقصد کے تحت ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ تھا، ایک بات تو یہ تھی کہ اس خاکی مخلوق کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا، اسی نور کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے سجدے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ آدم کو اتنا علم دے دیا گیا، اتنا بڑا عالم بنا دیا گیا کہ فرشتے ان کے علم کے سامنے بولے ہو گئے تھے، ایک دم ہیچ ہو گئے تھے۔ اسی علم کی قدر و منزلت کو واضح کرنے کے لیے مولا تعالی نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا اور بتا دیا کہ مخلوق میں، خاکی مخلوق میں بھی ایسی عزت والی مخلوق ہے جس کے سامنے نوری مخلوق سجدہ ریز ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ طلبہ میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ آدم کی تخلیق ہو گئی، پھر انسان رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے مرد و غم سب پوری روئے زمین پہ پھیلا دیے گئے۔ میں اس تفصیل میں نہ جا کر کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوال کرو، پوچھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے نا، کوئی بھی چیز اگر نہیں جانتے ہو تو اس سے پوچھو جو جاننے والا ہے، جانکاروں سے معلوم کر لیا کرو۔ عام حکم ہے، یہ نہیں کہ صرف نومید کا کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو مولانا صاحب سے پوچھو، نہیں، کھیتی باڑی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو جو اس کا جانکار ہے اس سے معلوم کرو۔ دنیا کے کسی اور معاملے، کسی اور کاریگری کے بارے میں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جو جاندار اس سے معلوم کرو، پوچھو، سوال کرو۔ سوال کرنا ہی بہترین چیز ہے اور سوال کرنے ہی سے تمام معاملات حل ہوا کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا، جواب بھی دیا گیا۔ آئیے اور آگے آئیے۔ جب خاکدان گیتی کے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، ابھی تو یہ بات کی بات ہے، سارے نبیوں کے بعد آپ تشریف لائے اس خاکدان گیتی کے اوپر نا، اس سے پہلے ذرا سماعت کیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے مولا کی بارگاہ میں سوال کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، ہے اللہ دکھا دے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آواز آئی، اے ابراہیم اولم تؤمن، ابھی تک ایمان نہیں لائے؟ ارے تم ابھی تک ایمان نہیں لائے؟ سوال کیا کس نے؟ ابراہیم نے۔ کس سے؟ اپنے مولا سے۔ رب ارنی، یہ اللہ دکھا دے، کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آواز آئی
کیا اب تک ایمان نہیں لائے، یقین نہیں ہوا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ہے اللہ یقین تو ہے، تو ہی زندہ کرتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، اس بات کا یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دیکھ لینے سے ذرا دل کو اطمینان ہو جائے گا نا، بس اسی قلبی اطمینان کے لیے میں نے سوال کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا تبارک و تعالی نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندہ لے لو۔ تفسیر میں اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ مولا تعالیٰ نے جواب دیا، عملی طور پہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر دیکھنا چاہ رہے ہو تو دیکھنے کے لیے جو کوئی مری چیز ہونی چاہیے نا، مری چیز ہونی چاہیے جس کو دیکھا جا سکے، جس پہ نظر ٹھہر سکے۔ اگر ایسے ہی بولی سے جواب دے دیا جاتا تو بولی پہ نظر ٹھہرتی نہیں، اس لیے عملی طور پہ مولا تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندہ لے لو، چاروں کو ذبح کر دو، ان کے گوشت کو خلط ملط کر دو، ملا دو آپس میں، ملا دینے کے بعد ایسا کرو، یہ پہاڑ وہ پہاڑ، دور دور پہاڑ ہیں، آس پاس پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پہ ایک ایک ٹکڑا رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کو لیا، تفصیل نہیں بتاؤں گا کون کون سے پرندے، ذبح کیا، چاروں کے گوشت کو آپس میں ملا دیا۔ اچھا ذبح کرنے کے بعد وہ زندہ رہے ہوں گے؟ نہیں نا، ذبح کرنے کے بعد مردہ ہو گئے، چاروں کے سر دھڑ سے جدا ہو گئے، کسی کا سر وہاں، کسی کا وہاں، کسی کا وہاں، اور گوشت بھی ملا دیا گیا ہے، ایک دوسرے میں خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک پرندے کا گوشت ایک پہاڑ پر، دوسرے کا دوسرے پہاڑ، نہیں، سارے پرندوں کے گوشت کو آپس میں ملا کر تھوڑا تھوڑا کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حکم ہوا، اے ابراہیم بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، انہیں بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا، آواز دینا تھا، اللہ اکبر، چاروں پہاڑوں کے گوشت آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو کر کے اپنے اپنے جسم سے جا ملتے ہیں، اور اس سے سر ان کے آ کے مل جاتے ہیں، سر دھڑ آپس میں ملے، آنن فانن وہ جسم مکمل طور پہ تیار ہوا، روح اس کے اندر عود کر آئی اور وہ پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے، حضرت ابراہیم کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔ گویا مولا تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پہ حضرت ابراہیم کو جواب دیا، دیکھ لو میری قدرت، دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو کہ میں اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن نے بیان کیا، گزرے یروشلم کی وادیوں سے۔ یروشلم جو اس وقت فلسطین کے اندر پایا جاتا ہے، وہ شہر ایک دم ویران ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، اس کو کسی ظالم نے اس شہر کو تہس نہس کر دیا تھا، جیسے اس وقت کیا جا رہا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اسی شہر سے گزر رہے ہیں، جب گزرے آپ نا تو آپ نے اس شہر کا منظر دیکھا، پکار اٹھے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ حضرت عزیر نے اس کھنڈر کو دیکھا، غیر آباد علاقے کو دیکھا، تو آپ نے عرض کیا کیف یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، ہے اللہ، ارے یہ تو ویران ہو گیا ہے، یہ تو ایک دم چٹیل میدان کی طرح ہو گیا ہے، یہ شہر کیسے تو زندہ کرے گا، کیسے اسے آباد کرے گا، کیسے اسے شاداب فرمائے گا؟ تو حضرت عزیر کی اس آواز، اس سوال کے جواب میں مولا تبارک و تعالی نے ان کو بھی عملی طور پہ یہ سمجھایا، اماتہ اللہ 100 عام، اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک کے لیے مردہ بنا دیا، مردہ بنا دیا، وہیں پڑے ہوئے، ان
کا گدھا جو تھا نا وہ بھی مردہ، وہ بھی پڑا ہوا، کھانے پینے کی جو چیزیں تھی ویسے ہی ہیں۔ 100 سال کے بعد پھر دوبارہ انہیں زندگی نصیب ہوئی، دوبارہ انہیں زندہ کیا گیا۔ مولا تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، کتنا دن یہاں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی تو یہاں رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، تم تو 100 سال یہی رہے۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لو، میری قدرت سے وہ کھانے اور پینے کی چیزیں بھی خراب نہیں ہوئی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ لو، آپ نے دیکھا گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، اس کے تمام جسم ایک دم بکھرے پڑے ہیں، پھر اللہ کی قدرت سے ان کا گدھا بھی زندہ ہو گیا۔ فرمایا جس طرح تمہیں زندہ کر کے، تمہیں مردہ کر کے دوبارہ زندہ کیا، تمہارے گدھے کو مردہ کر کے دوبارہ زندگی دے دیا، ایسے ہی میں اپنی قدرت سے اس شہر کو ویران ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور کروں گا بھی۔ اللہ رب العزت نے کیا بھی۔ معلوم کیا ہوا؟ سوال ہر دور میں کیا گیا، نبیوں نے بھی سوال کیا، مولا تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبروں سے اور اپنے قریبی بندوں سے سوال و جواب کیا ہے۔ اگر تفصیل میں جایا جائے نا، رات کا زاویہ تنگ ہو جائے میری معلومات کے مطابق، مگر باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے سکتی ہے۔ کبھی کبھی سوال ایسا کیا جاتا ہے کہ اسی سوال میں جواب بھی پنہا ہوتا ہے، جواب دینے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان کے والد بزرگوار ہیں، آپ بھی بہت بڑے بادشاہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نبی بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں یہ تاثیر تھی کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو لوہا موم کی طرح پگھل جاتا، جو شکل چاہتے لوہے سے آپ بنا دیا کرتے تھے۔ آپ کو مولا تعالیٰ نے وہ لہن دیا، وہ آواز دی تھی کہ آپ جب لہن داؤدی میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے آ کر آپ کے سروں کے اوپر ٹھہر جایا کرتے تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت تھی، بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ، آپ کی 99 بیویاں تھیں، 99 بیویاں تھیں۔ اس زمانے میں بیویوں کی کوئی قید نہیں تھی، اس زمانے میں نہ قید ہے کہ ہاں 4 رکھ سکتے ہو، 4 تک رکھ سکتے ہو، ایک ساتھ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر 4 یا 2 رکھنے کی سکت ہے تب اگر تم ان کے اندر بٹوارہ کر سکو، تقسیم کر سکو، بڑھیا سے نبھا سکو، کبھی 1 سے 2 و 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے زیادہ تو نہیں اجازت ہے۔ اگر تم بٹوارہ نہیں کر سکتے، بڑھیا سے ان کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے، عدل و مساوات نہیں برقرار رکھ سکتے تو ایک ہی کافی ہے۔ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بات بیان کر رہا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں۔ آپ کے محل میں ایک خادم، ایک غریب انسان جو خدمت گزاری کا کام کیا کرتا تھا، اس کے پاس ایک بیوی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ کسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام تک اس کے حسن کا علم پہنچ گیا، خبر پہنچ گئی کہ بڑی حسین خادمہ ہے۔ اپنے خادم سے اس کی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا کہ تم طلاق دے دو، میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، عقد میں لینا چاہتا ہوں اپنی۔ اللہ اکبر، 99 بیوی آپ کے پاس تھی اور اس غریب کی بیوی پہ نظر پڑی یا خبر پہنچی، آپ نے کہا کہ اسے طلاق دو، میں اسے اپنے عقد میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تھا تو رعایا میں سے نا، آپ کا خادم تھا نا، حکم و دوری تو کر نہیں سکتا تھا۔ بعد یہ ناخواستہ وہ طلاق دینے پہ تیار ہو گیا، مگر دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کہ بیوی اس کی متاع کائنات تھی، وہی تو سب کچھ تھی۔ اور داؤد علیہ السلام کی نظر اس بیوی پہ بھی پڑ گئی۔
جو اس سے جدا کرنا چاہ رہے ہیں. مولا تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا جو آپ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے آ گئے، کچھ باتیں معلوم کرنے یا فیصلہ کرانے کے لیے آ گئے. کیا فیصلہ آیا؟ ان میں سے قرآن پاک نے اس کی ترجمانی کی ہے، اس واقعے کو بیان آدمی کی شکل میں. اور ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ارے یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس تو 99 بھیڑیں ہیں. وَلِيَا نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، میرے پاس ایک ہی بھیڑ ہے. اب یہ میرا بھائی جو ہے، اے داؤد ذرا فیصلہ کیجئے، میرے بھائی کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے. مادہ بھیڑ ہے، میں ایک بھیڑ کا مالک، یہ 99 کا، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ تم اپنی وہ بھیڑ بھی مجھے دے دو، اپنی بھیڑی مجھے دے دو. بتائیے یہ کیا میرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ارے جب تیرے پاس 99 ہی ہیں، تیرے بھائی کے پاس ایک ہی ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کے بھیڑ پہ نظر ڈالنے کی؟ دونوں فرشتے سوال کر کے چلے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام سر جھکا لیتے ہیں. یہ سوال کوئی اور سوال نہیں تھا بلکہ ان کی خواہش اور ان کے چاہت کے لیے اعتبار سے گویا انہیں جواب دیا گیا کہ اے داؤد، جب آپ اپنی رعایا میں سے کسی کے ایک بھیڑ کو 90 یا 99 بھیڑ رکھنے والے کو وہ ایک بھیڑ دینے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے آپ کے پاس تو 99 بیویاں ہیں، اس کے پاس ایک ہی. سوال کرنے والا سوال کر کے چلا گیا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اس کے سوال کے اندر ہی خود جواب موجود تھا. اسی جواب پہ غور کرتے ہوئے حضرت داؤد نے من ہی من میں ارادہ کیا کہ نہیں، ایسا ہرگز انصاف نہیں ہے. یہ سوچ کر کے آپ نے اپنے خادم کی بیوی کو اپنے عقد میں نہیں لیا تھا. حضرات، یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ سوال کبھی کبھی جواب بھی ہوا کرتا ہے. آخری بات عرض کیے دے رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، تشریف لائے. 40 سال تک آپ نے اپنے آپ کو منوایا اپنی قوم کے اندر، اپنی شرافت، اپنی نجابت، اپنی صداقت، اپنی امانت کا آپ نے مظاہرہ فرمایا. قوم نے دیکھا آپ کو امین و صادق مان لیا نا. آپ نے اعلان کیا اللہ ایک ہے، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. وہ تفصیل میں بیان نہیں کرنا چاہتا، بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کی بارگاہ عالی شان ہے. حدیث جبریل کا ایک معمولی سا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، چونکہ میرے عنوان سے متعلق وہ حدیث بھی ہے جس کا سوال میں نے ابھی پچھلے امتحان میں کیا بھی تھا. حدیث جبریل سنا رہا ہوں. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اپنے صحابہ کے جلوں میں، اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں ایک آنے والا آیا، لیکن وہ آنے والا ہم میں سے نہیں تھا، اجنبی سا لگ رہا تھا، لیکن اس کے جسم پہ سفر کے گرد و غبار بھی نہیں تھے، سفر کی علامتیں بھی نہیں تھی. گمرالے بالوں والا، بڑا حسین اور سرمگی آنکھوں والا. دیکھ کے لوگوں کی نگاہیں اسی کی طرف اٹکی رہ گئی. وہ آنے والا آیا، سلام کیا، پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، نبی کے سامنے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اپنے دونوں زانوؤں کو نبی کے زانوں سے ملا لیا. اپنا ہاتھ زانوں پہ رکھ کر اس نے آقا علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا، یا محمد مل ایمان. سبحان اللہ. اے محمد، ایمان
ایمان کیا ہے؟ ذرا دیکھیے تو ہماری شریعت کے احکام کی تشریح بھی سوال و جواب کے ذریعے سے ہو رہی ہے، شریعت کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آنے والے نے دوسرا سوال کیا، مل اسلام، اے محمد اسلام کیا ہے؟ سوال کیے جا رہا ہے۔ آقا جواب دیتے ہیں زوردار انداز میں۔ اس کے بعد تیسرا سوال کرتا ہے، مل احسان، اے آقا اے محمد احسان کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دیا، احسان یہ ہے۔ تفصیل میں نہ جا کر میں اصل مقصد بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب چوتھا سوال اس نے کیا، متی تقوم الساعہ، اے محمد قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب آئے گی، کب قائم ہوگی؟ آقا نے اس کا بھی جواب دیا، مل مسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں ہے، جواب دیا گیا۔ تفصیل میں نہ جا کر چوتھا سوال کا جواب جب آپ نے اس طرح دیا تو اس نے پوچھا پانچواں سوال، ماہی عمارت ہوا، بتا دیجئے۔ میرے آقا نے نشانیاں بھی بیان کر دیا، چرواہے محلوں میں دادے عائش دے رہے ہوں گے، جب کمزور لوگ بڑے محلوں میں دادے عائش دے رہے ہوں گے، ماں اور باپ کی نافرمانیاں ہونے لگیں گی، گانے اور بجانے کا زور اور شور ہوگا، تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ چند نشانیاں پیغمبر نے وہاں آنے والے سے بیان کیا، وہ سوال کرنے والا جواب پایا، چلا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر یہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ سب نے کہا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ آنے والا کون تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ، یہ آنے والا کون تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جبریل تھے، اتانیہ ہمارے پاس آئے تھے، لیعلمونا الدین، تاکہ ہمیں دین کی باتیں سکھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا خود ہی سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، مگر فرشتہ انسانی شکل میں آ کر سوال کر رہا ہے۔ فرشتے کے سوال نے، اس آنے والے کے سوال نے جواب کی صورت میں پورے شریعت کے احکام ہی کو واضح کر دیا، بیان کر دیا۔ تو سوال شریعت کی تشریح کا ذریعہ بھی رہا ہے، اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کے بیان کرنے کا ذریعہ بھی سوال ہی رہا ہے۔ اسی لیے مولا تعالی نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو تو جو جانکار ہیں ان سے معلوم کر لیا کرو۔ معزز طلبہ، عزیز طلبہ، معزز سامعین، اگر بات کی جائے تو بڑی لمبی ہوگی۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس طرح کی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ کہیں پہ ملے گا یسألونک عن الاہلہ، لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ چاند کہیں باریک ہوتا ہے پھر موٹا ہو جاتا ہے پھر ماہ تمام بن جایا کرتا ہے۔ وہ سوال کیا تھا اس زمانے کے لوگوں نے، پیغمبر کو جواب کہا گیا قل ہی مواقیت للناس، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کا یہ ذریعہ ہے، سامان ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو وقت بتانے کا یہ ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حج کا بھی پتہ دینے کا یہ ذریعہ ہے۔ اسی چاند کے ذریعے سے حج کا بھی علم ہوا کرتا ہے، اور ڈھیر ساری باتیں ہیں میرے بھائی، اگر تفصیل میں جایا جائے نا تو زیادہ وقت لگے گا۔ میں نے عالم ارواح کے بارے میں بتایا اور عالم اجسام کے بارے میں بتا رہا تھا، ابھی تو عالم برزخ میں بھی سوال ہی کے ذریعے سے اس عالم کا بھی آغاز ہوگا، اور عالم آخرت میں بھی سوال ہی ہوگا۔ عالم برزخ میں آدمی جب پہنچے گا تو آپ اس سوال کے بارے میں سنتے ہی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر سوال ہی کیا جائے گا، جگایا جائے گا، مردے کو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سوال ہی نہ ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین
آدمی کیا ہے؟ سوال ہی نہ ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر کسی اسٹیج پہ خطیبانہ ہوتا تو انشاءاللہ پوری جولانیت کے ساتھ ان ساری باتوں کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا، مگر سنجیدگی کے ساتھ آخری گفتگو پیش کر رہا ہوں۔ بس عالم برزخ میں بھی سوال ہوگا، مرنے کے بعد والی دنیا میں بھی سوال ہوگا، اور سوال کا جواب کامل طور پہ دینے ہی پہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر کامل طور پہ جواب نہیں دے پائے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ سوال ہر موڑ پہ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، آخرت میں بھی سوال کیا جائے گا۔ جب ساری قوم ساری دنیا اکٹھی ہوگی ایک میدان میں، مولا تبارک و تعالی پورے جلال پہ ہوگا، جبارین بھی سامنے ہوں گے، متکبرین بھی سامنے ہوں گے، سلاطین بھی سامنے ہوں گے، اور ظالمین بھی سامنے ہوں گے۔ مولا تبارک و تعالی کا جلال پورے جوبن پر ہوگا۔ مولا جلال کے عالم میں ارشاد فرمائے گا، ہے متکبرین، ہے جبارین، تم تو یہ سمجھ رہے تھے دنیا پہ حکومت تمہاری ہی رہے گی، دنیا کے حاکم تم ہی بنے رہو گے، دنیا کے مالک تم ہی بنے رہو گے۔ بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ نا کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ وہاں بھی سوال کیا جائے گا، کن سے؟ نمرود سے سوال کیا جائے گا، فرعون سے پوچھا جائے گا، قارون سے پوچھا جائے گا، حامان و شداد سے سوال کیا جائے گا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ آج کس کی سلطنت ہے؟ آج کس کی حکمرانی ہے؟ آج کس کا سکہ چل رہا ہے؟ بتاؤ تو، تمہیں حکومت دے دیا تھا، ظالم بن گئے تھے، جابر بن گئے تھے، متکبر بن گئے، گھمنڈی بن گئے تھے، تم نے سمجھ لیا کہ سب کچھ ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہی رہے گا۔ بتاؤ لمن الملک اليوم، تھرا رہے ہوں گے لوگ، وہ سلاطین، وہ قہارین، وہ جبارین، وہ ظالمین کی جماعت تھرا رہی ہوگی، کانپ رہی ہوگی، پورے جلال پہ مولا پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب نہ دے سکیں گے، خود مولا ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ ارے کس کی پوچھ رہے ہو؟ ایک قہار خدا کی بادشاہت ہے، خود ہی سوال کر کے جواب بھی دے گا۔ ارے سائلین جن سے سوال کیا جائے گا ان کو جواب دینے کی سکت نہ ہوگی، ان کے اندر طاقت نہ ہوگی، وہ تو ہل رہے ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، تاری ہوں گے ان کے جسموں کے اندر۔ خدا خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک قہار خدا کے لیے حکومت ہے۔ آج کی بادشاہت کسی کے لیے نہیں، نہ لات کے لیے، نہ حبل کے لیے، نہ عزا کے لیے، نہ منات کے لیے، نہ اے جبارین تمہارے لیے کسی کے لیے بھی آج حکومت نہیں ہے۔ اگر ہے کوئی حاکم اعلیٰ تو سنو، وہ واحد قہار کی ذات ہے، خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس کے تم منکر تھے۔ آج بتاؤ نا کون ہے حاکم؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں پہ بھی یعنی آخرت میں بھی سوال ہی کیا جائے گا اور جواب ہی دیا جائے گا نا، وہاں پہ بھی جواب دیا جائے گا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی کی زبان پر انا لہا ہوگا۔ وہاں سوال کریں گے لوگ، اے انبیاء ہماری شفاعت کرائیے۔ کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، پیغمبر کے پاس آئیں گے لوگ، قوم آئے گی، پیغمبر ان کو جواب دیں گے انا لہا
میں شفاعت کرنے والا ہوں، میں تمہاری رہنمائی اور تمہاری نجات کا سامان پیدا کرنے والا ہوں، تمہاری بخشش کا ذریعہ میں بننے والا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں بھی سوال ہی ہوگا میرے بھائی، اگر سوالات کی تفصیل میں جایا جائے رات کا زاویہ تنگ ہو جائے۔ ان چند باتوں کو جو میں نے پیش کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، اگر اس میں میری سبق لسانی